ناظرین، آج پروگرام میں بات کرنے کے لیے اسی موضوع کے اوپر ماہر مدنیات شہزاد اشفاق صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، اور یہ جو خاص طور پر پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم بھی ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کافی زیادہ انگیج ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ ایک تو سر یہ بتائیے گا، ایک تو سینڈک پروجیکٹ کی رپورٹ اگر آپ نے سنی ہے، میں آپ کو سنوائی ابھی، اس کے اوپر بات کیجئے۔ باقی یہ جو فورم ہے، کیا ٹارگٹ ہم کر رہے ہیں میگنیچیوڈ آف انویسٹمنٹ، اور کس کس خاص جو سیکٹر کے اندر یہ انویسٹمنٹ ہوگی، کس قسم کی معدنیات کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، سیندک پروجیکٹ تو آبویسلی کافی ٹائم سے چل رہا ہے، اور اس کے بہت بینیفٹس آئے ہیں۔ جو لوکل کمیونٹی ہے، جیسے وہ خود کہہ رہے تھے، کیونکہ جب یہ مائننگ شروع ہوتی ہے تو جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کے لیے CSR پروگرامز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے بینیفٹس پھر یہ لوگ ان کو مل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو مین PIMF کا جو کانفرنس ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ اٹریکٹ کریں انویسٹمنٹ، کیونکہ پاکستان کا جو منرل سیکٹر ہے بہت بڑا سیکٹر ہے، لیکن اس پہ توجہ دی نہیں گئی ہے۔ اتنی بڑی مائنز ادھر ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں، سیندک کے بڑی مائنوں میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ جو علاقہ ہے ریکو دیگ کا اور جو RDMC کی جو مائن ہے، وہ تو گلوبل سکیل پہ بھی بہت بڑی مائن ہے۔ تو اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ اربوں ڈالر لگ رہے ہیں، اور اس سے جو ڈیولپمنٹ اور اس کے سے جو پروگریس ہوگی، ایک دفعہ وہ مائن آن لائن آ جائے تو پھر اور لوگوں کے بھی انٹرسٹ آتے ہیں، اور اس سے ملک کا بہت فائدہ ہے۔ ایکسپورٹس ہوئیں گے، لوگوں کی نوکریاں ہوئیں گی، فورن کرنسی ایکسچینج میں فائدہ، فورن کرنسی کی ریزروز میں فائدہ۔ اچھا اشفاق صاحب، بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ریکوڈک پروجیکٹ ہے، اس کا ابھی سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب کس لیول پر ہے؟ کب تک آپریشنلائز ہو جائے گا؟ کب تک وہاں سے ہمیں ایک فنش پروڈکٹ فارم کے اندر ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی، جس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے یا ملک کے اندر استعمال کریں گے؟ دیکھیں، پروگریس تو اس پروجیکٹ پہ اچھی جا رہی ہے۔ بیرک گولڈ اور RDMC اور جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے اچھی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہمیں پتہ ہے، مارکیٹ میں 2028 یا 29 میں اس سے پہلی پروڈکشن نکلے گی، اور یہ 2 فیز کا پروجیکٹ ہے۔ پہلا فیز 4 سال کا ہوئے گا، اور پھر فیز 2 شروع ہوئے گا جہاں ڈبل ہوئے گی۔ تو پہلے یہ لوگ اندازاً 45 ملین ٹن پر اینم کی پروسیسنگ کریں گے، اور پھر جب اس کی ایکسپینشن ہوگی، 90 ملین ٹنز پر اینم ان کا پروسیسنگ پلانٹ ہوئے گا، جس سے ان کا 3-3.5 لاکھ ٹن کا کانسنٹریٹ ایکسپورٹ ہوئے گا ملک کے لیے۔ شہزاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور کے اوپر تو پاکستان میں معدنیات کے تو بہت سے ذخائر موجود ہیں، جس میں ویلیوبل چیزیں بھی ایسی ہیں جیسے لوہا ہو گیا، تانبا ہو گیا، سونا ہو گیا، گیسز بھی ہیں۔ تو یہ ان ٹیپ سیکٹر کیوں چھوڑا گیا پاکستان میں؟ اور اگر اب ہم اس کو ٹیپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کتنی ورتھ کے جو ہیں یہ ذخائر موجود ہیں، اور وہ کیا پاکستان کا جو قرض اتارنے میں ان کا کیا جو رول ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آر دے انف ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف دس، جو اس کے اوپر اتنا قرض آ چکا ہے؟ نہیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اتنی ڈیلے کیوں ہوئی ہے، اور ابھی تک جو ہم نے دیکھا یہ نہیں ہے کہ مائننگ نہیں ہے، مائننگ ہے، لیکن لارج اسکیل مائننگ نہیں ہوئی ہے۔ اور جب ایک بڑی کمپنی آتی ہے نا، جیسے بیرک آیا یہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پھر اس اسکیل کا جو پروجیکٹ ہے، جیسے ریکو دی گلوبلی سگنیفیکنٹ پروجیکٹ ہے، گلوبلی ٹیئر 1 پروجیکٹ ہے، یعنی آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، لوگوں کو جو اس پروفیشن میں ہے ان کو ریکو دی کا پتہ ہوئے گا، کیونکہ اتنی لارج اس کی سائز اور اسکیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا پروجیکٹ ملک میں ڈیولپ ہوتا ہے، پھر اور لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسا ہو رہا ہے، اور یہ صرف فورنرز نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں، ابھی لوکل گروپس کے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ مائننگ میں آ گیا ہے۔ ملٹیپل بڑے بڑے گروپس جو ہمارے لوکل کارپوریٹ سیکٹر ہیں، وہ بھی مائننگ کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ڈیولپ کریں۔ اور ہم لوگوں کی تو بہت خوش قسمت ہے کہ اتنی منرلائزیشن ہے، صرف بلوچستان میں نہیں ہے، GB میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے، بہت اچھی ریسورسز ہیں۔ تو ایک دفعہ اس کی ڈیولپمنٹ آئے گی، یہ بہت سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا اکانومی بن جائے گا۔ اس سے بجٹ ڈیفیسٹ چینج ہوتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ چینج ہوتا ہے۔ امید تو بالکل ہے کہ جیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئے گی، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اگلے 5 سال 10 سال میں بالکل کافی بینیفٹ آئے گا، اربوں ڈالر کا ایکسپورٹ ہوئے گا اس سے۔ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے سینئر کولیگ لاہور سے آپ سے سوال کریں گے۔ شہزاد اشفاق صاحب، یہ تو جو دولت ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ جو ریئر میٹل ہے، یعنی جو ارتھ میٹر ہے،
وہ بھی پاکستان کی جو کوالٹی ہے اس مٹی کی وہ ایون چائنا سے بہتر ہے. ابھی جو معاہدے آپ کر رہے ہیں اور جو جن کی طرف انویسٹمنٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، آیا جو ہمارے منرل اور مائننگ کے ذرائع ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام ہوں گے یا جو غیر ملکی کمپنیاں یا غیر ملک ہیں ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت بہت اہم سوال اٹھایا ہے، بہت اہم سوال، ٹھیک ہے نا. تو آپ ابھی جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں جو ریکودیک ہے، RDMC ہے، ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کون شیئر ہولڈرز ہیں، 50% شیئر ہولڈنگ بیرک گولڈ کی ہے. جو زیادہ تر ایکسپینسز ابھی تک آئے ہیں انہوں نے ایکسپینسز آلریڈی ایکوٹی فائنانس کیے ہیں. اس کے ساتھ 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے، جس میں سے 10% مفت ہے اور 15% کیریڈ انٹرسٹ ہے جو ان کو لون ملے گا اس کو کور کرنے کے لیے. تو 25% اس انویسٹمنٹ کا گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس ہے. تو اس میں تو بہت بینیفٹ ہے پروونس کو. اور 25% جو بینیفٹ ہے اس کا 3 گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ہے. تو 50% فورن انویسٹر ہے، 50% لوکل انویسٹرز ہیں. اور جو فورن انویسٹر ہے وہ حصہ جو گورنمنٹ آف بلوچستان کو مفت مل رہا ہے وہ اس حصے کو بھی کور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی ایکسپرٹیز آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ آ رہے ہیں، نئی کمپنیز آ رہی ہیں، OEMs اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز آ رہے ہیں. یہ تو لوگوں کی سکلز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کا تو بہت فائدہ ہے. تو یہ بولنا کہ باہر کی کمپنی آتی ہے اور پیسے بناتی ہے اور چھوڑ کے چلے جاتی ہے غلط ہے. اگر آپ جیسے وہ صاحب سندک کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ چائنیز سندک کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کے کتنے فائدے ہوئے ہیں. وہ CSR پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے اسکول کھل رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، بجلی آ رہا ہے. اور یہ نوکنڈی ریکودیک میں بالکل یہی ہو رہا ہے. چاکی میں جو کمپنیز ادھر کام کر رہی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں. ان کے بھی پروگرامز آ رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل آ جائے گا، ہنر فاؤنڈیشن آ جائے گی، الگ الگ انسٹیٹیوٹس ادھر آئیں گے.